ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کے بڑے ملٹری بیسز موجود ہیں، گلف میں امریکی وار شپس ہیں، سعودی عرب اور یو اے ای امریکہ کے قریبی پارٹنرز ہیں، اسرائیل کو امریکہ کی مکمل سپورٹ حاصل ہے اور ایران کو گھیرنے کے لیے پورا ایک ریجنل سیکیورٹی سسٹم بنایا گیا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ سے بڑی طاقت کوئی نہیں، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ پورا سسٹم شاید اپنی آخری منزل پر پہنچ چکا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ مسئلہ یہ نہیں کہ امریکہ مڈل ایسٹ چھوڑ رہا ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ خود امریکی آرڈر سے باہر نکل رہا ہے، تو اس کی 10 بہت بڑی وجہ ہیں، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ ریزنز امریکہ کے اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہیں۔ لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا پسندیدہ ریڈیو دیس اب ایک نئے اوتار میں، یعنی اب اسے زیوو کے نام سے جانا جائے گا، اور وہ تجربے کے ایک نئے دور سے گزرے گا، اور ہر قدم پر آپ کی رائے بہت اہم ہوگی۔ اب بات وہی کہ مڈل ایسٹ اور امریکہ ایک دوسرے کے کیوں اور کیسے نہیں رہے۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے اور گلف وار کے بعد امریکہ نے مڈل ایسٹ میں ایک ایسا ریجنل آرڈر قائم کیا جس میں واشنگٹن سیکیورٹی کا سینٹرل گارنٹر تھا۔ اسرائیل امریکہ کا سب سے اہم سیکیورٹی پارٹنر تھا، گلف کے منارکیز امریکی چھتری کے نیچے تھیں، اور ایران کو ایک خطرے کے طور پر کنٹین کیا جاتا تھا۔ عراق کو بھی اس سسٹم کے ذریعہ محدود رکھا گیا، لیکن 35 برس بعد سوال یہ ہے کہ کیا یہ سسٹم اب بھی کام کر رہا ہے؟ پہلی اور شاید سب سے اہم وجہ ہے امریکی سیکیورٹی گارنٹی پر ٹرسٹ کا کم ہونا۔ گلف اسٹیٹس نے کئی دہائیوں تک یہ سمجھا کہ اگر ان پر کوئی بڑا فورن اٹیک ہوا تو امریکہ ان کے ڈیفنس کے لیے کھڑا ہوگا، لیکن ایران جنگ نے اس آئیڈیا کو ہلا دیا۔ سعودی عرب اور دوسرے گلف کے ملکوں نے نہ تو یہ جنگ شروع کی تھی، نہ وہ اس میں شامل ہونا چاہتے تھے، اور نہ ہی انہیں مناسب طور پر کنسلٹ کیا گیا۔ اس کے باوجود جنگ کا سب سے بڑا جغرافک اور اکنامک نقصان انہی کو برداشت کرنا پڑا۔ امریکی سیکیورٹی پارٹنرز کے بارے میں واشنگٹن اور گلف کے درمیان جو بنیادی خیال تھا، جنگ نے اس کو ٹیسٹ کر دیا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں گلف کی سوچ تبدیل ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایکسٹرنل پاور آپ کو سیکیورٹی گارنٹی دے لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ سے مشورہ نہ کرے، اور جنگ کے دوران آپ کی سرزمین اور انفراسٹرکچر خطرے میں آ جائیں، تو پھر آپ صرف ایک گارنٹر پر ڈیپینڈ کیوں کریں گے؟ یہ ہمیں دوسری وجہ تک لے جاتا ہے۔ دوسری وجہ ہے گلف اب اپنی سیکیورٹی آؤٹ سورس نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تبدیلی بہت اہم ہے۔ گلف کے ملک امریکہ سے تعلقات ختم نہیں کر رہے، وہ ایسا کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ یہ ضرور سیکھ رہے ہیں کہ اپنی سیکیورٹی کسی ایک ملک کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اب ماڈل یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ سیکیورٹی دے گا اور گلف اس پر ڈیپینڈ کرے گا۔ نیا ماڈل زیادہ ڈائیورسیفائڈ ہو سکتا ہے۔ امریکہ بھی اپنی ڈیفنس انڈسٹری بھی، ریجنل پارٹنرشپ بھی، انٹیلیجنس کوآپریشن بھی، اور نئے ڈیفنس ایگریمنٹس بھی۔ اسی لیے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان ڈیفنس کوآپریشن کو صرف ایک روٹین کی ڈیل سمجھنا غلط ہوگا۔ یہ اس بڑی تبدیلی کا سمبل ہے جس میں ریجنل پاورز اپنی سیکیورٹی کا کچھ حصہ خود بلڈ کرنا چاہتی ہیں۔ تیسری وجہ، سعودی عرب اب صرف واشنگٹن کے ذریعہ مڈل ایسٹ کو نہیں دیکھ رہا۔ کبھی سعودی عرب کی سیکیورٹی اسٹریٹجی کا بنیادی سینٹر واشنگٹن تھا، لیکن اب ریاض کے پاس کئی آپشنز ہیں۔ چین کے ساتھ اس کے اکانومک ریلیشنز، ایران کے ساتھ 2023 میں ریپروشما ہوا، ترکی کے ساتھ تعلقات بڑھے، پاکستان کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن موجود ہے، اور سعودی عرب اپنی ڈیفنس کیپیبلٹی بھی بڑھا رہا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل شفٹ ہوا ہے۔ سعودی عرب اب یہ نہیں سوچتا کہ اگر واشنگٹن ناراض ہو گیا تو ریاض کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ اس کے پاس راستے ہیں، اور جب کسی الائی کے پاس الٹرنیٹیوز
پیدا ہو جائیں تو پرانا الائنس ماڈل بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھی وجہ، چین نے امریکہ کی جگہ نہیں لی لیکن اس نے امریکی مونوپولی توڑ دی ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ چین مڈل ایسٹ میں امریکہ کی جگہ لے سکتا ہے۔ چین ابھی امریکہ جیسی ملٹری سیکورٹی فراہم نہیں کرتا اور نہ ہی گلف میں امریکی ماڈل کے بڑے ڈیفنس کمٹمنٹس دینے کی پوزیشن میں ہے۔ لیکن چین نے ایک بہت اہم کام کر دیا، وہ ایک ہی وقت میں سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقہ رکھتا ہے، ایران کے ساتھ بھی، گلف کے اسٹیٹس کے ساتھ بھی اور اسرائیل کے معاملے میں بھی ایک الگ ڈپلومیٹک پوزیشن رکھتا ہے۔ 2023 میں سعودی ایران رپورشما میں چین کا رول اس کی بہترین مثال تھا اور 2026 کی ایران جنگ میں بھی گلف کے ملکوں نے تہران پر اثر ڈالنے کے لیے بیجنگ کی ڈپلومیسی کو آزمایا۔ یعنی واشنگٹن اب مڈل ایسٹ کا واحد یا اکیلا ڈپلومیٹک گیٹ وے نہیں رہا۔ پانچویں وجہ، ایران کو امریکہ ملٹری پاور سے ختم نہیں کر سکتا۔ یہ شاید پوری کہانی کا سب سے بڑا اسٹریٹجک لیسن ہے۔ امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقتور ملٹری ہے، اسرائیل کے پاس موسٹ ماڈرن انٹیلیجنس، ایئر پاور اور میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں، لیکن ایران نے پھر بھی یہ ثابت کر دیا کہ ایک اسٹیٹ کو صرف بامبنگ کیمپین کے ذریعہ آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کی حکومت برقرار رہی، اس کا ریجنل نیٹ ورک مکمل طور پر ختم نہیں ہوا اور تہران نے اپنی میزائل، ڈرون اور میریٹائم کیپیبلٹیز کے ذریعہ جنگ کو ایک مہینے اور پیچیدہ کانفلکٹ میں تبدیل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایران امریکہ سے زیادہ طاقتور ہے، بالکل نہیں۔ اصل سبق یہ ہے کہ امریکن ملٹری سپیریورٹی اور امریکن پولیٹیکل کنٹرول ایک ہی چیز نہیں ہے، اور یہی فرق واشنگٹن کے لیے بہت اہم ہے۔ اب آتے ہیں چھٹی وجہ کی طرف۔ اسٹریٹ آف ہرمز نے امریکی پاور کے لیمٹس دکھا دی۔ مڈل ایسٹ میں امریکی پاور کا ایک بیسک جواز یہ تھا کہ امریکہ گلوبل انرجی اور میری ٹائم سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، لیکن جب اسٹریٹ آف ہرمز جیسا اسٹریٹجک چوک پوائنٹ خود جنگ کا سینٹر بن جائے، شپنگ افیکٹڈ ہو، انرجی مارکیٹس ہل جائیں اور گلف کے اسٹیٹس کو اپنے اکانومک انفراسٹرکچر کے بارے میں فکر ہونے لگے، تو پرانے سیکیورٹی ماڈل پر سوال اٹھنا لازمی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں ہرمز میں شپنگ ڈسٹرپشن نے گلف مارکیٹس اور گلوبل انرجی ٹریڈ پر صاف دباؤ ڈالا ہے، اور یہاں ایک دلچسپ کنٹراڈکشن پیدا ہوتا ہے۔ امریکہ مڈل ایسٹ میں اس لیے موجود ہے کہ وہ اسٹیبلٹی دے، لیکن اگر امریکی ملٹری پریزنس خود کسی بڑی جنگ میں گلف کے اسٹیٹس کو ٹارگٹ بننے کے خطرے سے دوچار کر دیں تو پھر یہی پریزنس سیکیورٹی ایسٹ کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی لائبلٹی بھی بن سکتی ہے۔ ساتویں وجہ بھی بتاتا چلوں، اسرائیل اور امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں گیپ بڑھ رہا ہے۔ یہ بہت سینسٹیو لیکن بہت اہم مسئلہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اب بھی اسٹریٹجک الائز ہیں، یہ الائنس ختم ہونے والا نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دونوں کے ریجنل آبجیکٹیوز ہمیشہ ایک جیسے ہیں؟ غزہ کی جنگ کے بعد یہ سوال زیادہ شدت سے سامنے آیا ہے۔ واشنگٹن عرب اسٹیٹس کو اسرائیل کے قریب لانا چاہتا تھا، ابراہم اکارڈز اسی اسٹریٹجی کا حصہ تھے، پھر سعودی عرب کو بھی اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی طرف لانے کی کوشش ہوئی، لیکن غزہ نے اس اسٹریٹجی کو شدید نقصان پہنچایا۔ آج سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کو فلسطینی مسئلے سے جوڑ رہا ہے، جبکہ اسرائیلی حکومت کی پالیسی اس کے بالکل الگ ڈائریکشن میں ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق واشنگٹن اور ریاض کے درمیان نیوکلیئر کوآپریشن تک اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کے سوال سے جڑ گئی ہے، جبکہ سعودی عرب فلسطینی ایشو پر اپنی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہی امریکہ جس ریجنل آرکیٹیکچر کو اسرائیل اور عرب اسٹیٹس کے درمیان بنانا چاہتا تھا، وہ اب اتنا آسان نہیں رہا۔ آٹھویں وجہ، عرب اسٹیٹس ایک اینٹی ایران بلاک کا حصہ بننے سے گریز کر رہی ہیں۔ امریکہ کی پرانی مڈل ایسٹ اسٹریٹجی میں بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ ایران خطرہ ہے، اسرائیل اور عرب اسٹیٹس اس خطرے کو شیئر کرتی ہیں، لہٰذا ان سب کو ایک سیکیورٹی کولیشن میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ گلف کے اسٹیٹس ایران سے تھریٹ بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن ایران کے ساتھ جنگ بھی نہیں چاہتے۔ وہ اسرائیل سے تعلقات بھی رکھتے ہیں، لیکن اسرائیل کی ریجنل ملٹری کیمپینز کی قیمت بھی نہیں دینا چاہتے۔ وہ امریکہ کے ساتھ ڈیفنس پارٹنرشپ بھی چاہتے ہیں، لیکن امریکہ کی ہر جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔
یہی وجہ ہے کہ مڈل ایسٹ اب بائنری نہیں رہا. یہ صرف امریکہ بمقابلہ ایران نہیں، یہاں سعودی عرب، UAE، ترکی، قطر، ایران، اسرائیل، مصر اور دوسری طاقتیں اپنی اپنی کیلکولیشنز کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. نویں وجہ، مڈل ایسٹ اب زیادہ ملٹی پولر ہو رہا ہے، اور یہی شاید سب سے بڑی اسٹرکچرل تبدیلی ہے. کبھی واشنگٹن کے پاس تقریباً ہر اہم فائل میں ایک سینٹرل رول تھا. اب سیریا میں روس کا رول ہے، ایران کے ساتھ چین کے تعلقات ہیں، ترکی اپنی ریجنل ایمبیشنز کے ساتھ موجود ہے، قطر میڈیشنز کر رہا ہے، سعودی عرب اپنی لیڈرشپ بنا رہا ہے، UAE اپنا الگ ریجنل نیٹ ورک چلا رہا ہے، اور پاکستان بھی گلف کی سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں ایک نئے رول کے ساتھ سامنے آ رہا ہے. یعنی مڈل ایسٹ اب کسی ایک کیپٹل سے آپریٹ نہیں ہوتا. واشنگٹن اہم ہے، بہت اہم، لیکن اب وہ اکیلا سینٹر نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بعض ایکسپرٹس حالیہ سعودی، ترکی اور پاکستانی ڈیفنس ایگریمنٹ کو امریکی لیڈرشپ والے پرانے ریجنل آرڈر کے خاتمے کی علامت سمجھ رہے ہیں. اب 10ویں اور آخری وجہ پر آتے ہیں. خود امریکہ کی اسٹریٹجک کیپیسٹی لمیٹڈ ہو رہی ہے. یہ شاید سب سے کم زیر بحث لیکن سب سے خطرناک مسئلہ ہے. امریکہ ایک ہی وقت میں چائنا کے مقابلے میں انڈو پیسفک میں اپنی طاقت برقرار رکھنا چاہتا ہے، رشیا اور یورپ کو مینیج کرنا چاہتا ہے، اور مڈل ایسٹ میں بھی ایک بڑا ملٹری فٹ پرنٹ برقرار رکھنا چاہتا ہے. لیکن ملٹری پاور صرف ایک ایئر کرافٹ کیریئرز کا نام نہیں. آپ کو میزائلز چاہیے، انٹرسیپٹرز چاہیے، ایمونیشنز چاہیے، ڈیفنس انڈسٹری چاہیے، لاجسٹکس چاہیے، اور سب سے بڑھ کر پولیٹیکل ول چاہیے. ایران جنگ کے بعد امریکی ویپنز اسٹاک پائلز اور میزائل ڈیفنس کیپیسٹی کے بارے میں بھی سوالات اٹھے ہیں. بعض انالائسس میں یہ ڈر بھی سامنے آیا ہے کہ امریکہ بیک وقت کئی اسٹریٹجک تھیٹرز میں لمبی جنگوں کو سسٹین کرنے کی کیپیسٹی کے حوالے سے دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پوری تصویر مکمل ہوتی ہے، اور یہی وہ اسٹیج ہے جہاں پوری تصویر مکمل ہوتی ہے. امریکہ مڈل ایسٹ سے غائب نہیں ہو رہا. اس کے پاس اب بھی بڑے ملٹری بیسز ہیں، اس کے پاس اب بھی سب سے طاقتور نیوی ہے، اس کے پاس اب بھی اسرائیل کے ساتھ بے مثال ڈیفنس ریلیشن شپ ہے. گلف کے ملک اب بھی امریکی ویپنز خریدتے ہیں، لیکن مسئلہ انفلوئنس کے ختم ہونے کا نہیں، ایکسکلوسیو انفلوئنس کے ختم ہونے کا ہے. اور شاید یہی اس پوری کہانی کا سب سے اہم جملہ ہے. امریکہ مڈل ایسٹ سے نہیں نکل رہا، مڈل ایسٹ امریکی آرڈر سے نکل رہا ہے. ایک وقت تھا جب واشنگٹن طے کرتا تھا کہ ایران کو کیسے کنٹین کرنا ہے، اسرائیل اور عرب اسٹیٹس کو کیسے قریب لانا ہے، گلف کی سیکیورٹی کیسے مینیج کرنی ہے، اور کس گورنمنٹ کو کس حد تک سپورٹ کرنا ہے. اب ریجنل طاقتیں بھی واشنگٹن کو بتا رہی ہیں کہ انہیں کیا چاہیے. سعودی عرب کہہ سکتا ہے کہ ہمیں امریکہ بھی چاہیے اور پاکستان بھی. گلف کہہ سکتا ہے کہ ہمیں واشنگٹن بھی چاہیے اور بیجنگ سے بھی تعلقات رکھنے ہیں. ایران کہہ سکتا ہے کہ امریکی سینکشنز کے باوجود ہمارے پاس چین اور دوسرے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں. اور اسرائیل کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کیلکولیشنز کے مطابق ملٹری ایکشن کرے گا، چاہے واشنگٹن ہر قدم پر خوش ہو یا نہ ہو. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ مڈل ایسٹ میں ختم ہو گیا؟ نہیں، یہ کہنا ابھی بہت جلد ہوگا. زیادہ درست بات یہ ہے کہ امریکن مڈل ایسٹ ختم ہو رہا ہے. یعنی وہ مڈل ایسٹ جس میں امریکہ سیکیورٹی پرووائڈر بھی تھا، فائنل آربیٹریٹر بھی، ڈپلومیٹک پروگرامر بھی، اور ریجنل آرڈر کا سینٹرل آرکیٹیکٹ بھی. اب ایک نیا مڈل ایسٹ سامنے آ رہا ہے، ایک ایسا مڈل ایسٹ جہاں امریکہ ایک بڑی پاور ہوگا، لیکن اکیلی پاور نہیں، جہاں سعودی عرب صرف واشنگٹن کی طرف نہیں دیکھے گا، جہاں گلف کے اسٹیٹس اپنی ڈیفنس کیپیبلٹی خود بڑھائیں گے، جہاں چین ٹریڈ اور ڈپلومیسی کے ذریعہ انٹر ہوگا، جہاں ترکی اپنی ریجنل پاور استعمال کرے گا، جہاں ایران اپنی انفلوئنس نیٹ ورک کو بچانے کی کوشش کرے گا، اور جہاں اسرائیل بھی اپنی ملٹری اسٹریٹجی کے ذریعہ پورے علاقے کی سیاست کو متاثر کرے گا.
یہ کسی ایک دن ہونے والی تبدیلی نہیں ہے، یہ ایک ٹرانزیشن ہے، اور تاریخ میں امپائرز اور ریجنل آرڈرز عموماً ایک دھماکے سے ختم نہیں ہوتے، بلکہ ان پر ٹرسٹ کم ہوتا ہے، پھر الٹرنیٹیوز پیدا ہوتے ہیں، پھر الائز اپنی آزادی بڑھاتے ہیں، پھر طاقت کا بیلنس بدلتا ہے، اور آخر میں ایک دن سب کو محسوس ہوتا ہے کہ پرانی دنیا واپس نہیں آنے والی۔ شاید مڈل ایسٹ بھی اس مقام کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اصل سوال اب یہ نہیں کہ کیا امریکہ مڈل ایسٹ چھوڑ دے گا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا مڈل ایسٹ دوبارہ کبھی امریکہ کا مڈل ایسٹ بنے گا۔ شاید جواب ہے نہیں، لیکن اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں بتائیں۔ تب تک زیوو کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔